Hi, welcome to Green English KP. This is unit number 2, اقبال's message to youth. علامہ محمد اقبال کا نوجوانوں کے نام پیغام. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. بر صغیر کے تمام شاعروں اور فلسفیوں میں علامہ اقبال ایک ممتاز شاعر اور فلسفی کی حیثیت رکھتے ہیں. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. ان کی ذہانت اور قابلیت کو اسلامی فلسفے میں ایک بہترین مقام حاصل ہے، نہ صرف 20ویں صدی میں بلکہ and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. بلکہ ان کی ذہانت اور قابلیت اسلامی روایات کو 21ویں صدی میں بھی متاثر کرتے رہیں گے. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time. آپ کی بہترین شاعری اور فلسفے نے کروڑوں مسلمانوں کو متحرک کیا کہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھے یا وقت کا سامنا کرے and forge a destiny for themselves، اور اپنی قسمت خود بنائے. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny، ان کو اس حقیقت کا بخوبی علم تھا کہ اگر امت کے نوجوان اپنے مقصد کو درست کر پاتے then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did، تو وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے دلدل سے کئی سال پہلے نکال چکے ہوتے. Young generation is the standard bearers of any nation. نوجوان نسل کسی بھی قوم کے رہنما ہوتے ہیں. If their energy is channelized in proper direction، اگر ان کی توانائی صحیح رستے پر لگائی جائے it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation، تو وہ قوم کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. Keeping this view in mind، اقبال focused on the creative energy of the youth in his poetry. یہ نظریہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے نوجوانوں کی تخلیقی توانائی پر اپنی ساری توجہ مبذول کر دی اشعار کی شکل میں. اور اسی توانائی کی بات کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال اپنے اس شعر میں کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور باقی الفاظ تو میرے خیال میں زیادہ سمپل ہے تو میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا یہاں، لیکن یہ لفظ کمند جو ہے ایک پندے والی لمبی اور مضبوط رسی کو کہتے ہیں جس کو کسی کو گرفتار کرنے یا پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو ستاروں پہ یہ کمند ڈالتے ہیں اور اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ان کی پہنچ جو ہے وہ آسمانوں تک ہوتی ہے. اقبال's نوجوان is مرد مومن، مجاہد، شاہین، an explorer, an adventurer and seer. اقبال کا نوجوان مرد مومن، مجاہد، شاہین، کھوجی مطلب تلاش کرنے والا، مہم جو اور اہل بصیرت ہوتا ہے. Whose aim is going higher and deeper like eagle، شاہین، to explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. ایک ایسا نوجوان جس کا مقصد اوپر اڑنا اور چیزوں کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے جیسے کہ شاہین ہوتا ہے، جس کا مقصد تخلیقیت کی نامعلوم پانی میں نئی دنیا کو تلاش کرنا ہوتا ہے اور جو ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے. The youth of Iqbal is a strong believer in ishq، a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. علامہ اقبال کا نوجوان عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، اور وہ عشق ایک ایسی متحرک اور تخلیقی قوت ہے جو نوجوانوں کی تخلیقیت اور انفرادیت کے نئی ستارے تلاش کرنے اور ان پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے. Moreover، اقبال's نوجوان is a man of خودی. The absolute خودی is infinitely creative. Know thyself and success shall be thine. اس کے علاوہ علامہ اقبال کے نوجوان میں خودی ہوتی ہے، مکمل خودی، جو انتہائی تخلیقی ہوتی ہے. اپنے آپ کو جان لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اب یہاں پر ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے کہ خودی جو ہے یہ کیا چیز ہے.
خودی بیسکلی یہ فارسی زبان سے ماخوذ لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنی ذات، اپنا آپ۔ تو خودی بیسکلی اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو پہچاننے کو کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس پیراگراف میں لاسٹ لائن میں ہے، انگلش پیراگراف میں، نو تھائی سیلف اینڈ سکسیس شل بی thine۔ خودی یہی چیز ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جان لو، آپ میں کیا پوٹینشل ہے، کیا آپ میں کوالٹیز ہے، وہ آپ جان لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی چیز کو خودی کہتے ہیں۔ اقبال expresses, if man becomes emperor of himself, then he can lead the world in his own direction۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال مزید کہتے ہیں کہ اگر انسان خود کو اپنا آقا بنا لے تو وہ پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for the coming generation۔ اور ایسا شخص اپنی شعور اور عقل و دانش کے ذریعے آنے والی نسل کے لیے مستقبل کی موتی تلاش کر سکتا ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردہ۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو اپنے آج کو، اپنے پریزنٹ کو سمجھ پاتا ہے، اس کو پرکھ لیتا ہے، تو وہ اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے موتی جو ہے، کل کے موتی جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ گوہر موتی کو کہتے ہیں اور فردہ جو ہے مطلب کل کی طرف اشارہ کرتے۔ تو اس پوری شعر کا مطلب ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو آج محنت کرتا ہے اور مستقبل میں اسے وہ موتی مل جاتے ہیں، اس کے محنت کے بنا پر اسے موتی جو ہے، کل کے موتی مل جاتے ہیں، مطلب کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ But the youth of Iqbal is not contented with what he has created or invented۔ لیکن اقبال کا نوجوان مطمئن نہیں ہوتا اپنی ایجادات یا تخلیق کردہ چیزوں سے۔ The spirit of Ishq, another name for perpetual struggle, spurs him to go beyond the star that he has discovered with his foresight۔ عشق کا جذبہ جو مستقل جد و جہد کا دوسرا نام ہے، اسے ستاروں سے آگے جانے پر اکساتا ہے، مجبور کرتا ہے، ان ستاروں سے بھی آگے جو اس نے اپنے دور اندیشی سے دریافت کیے ہیں۔ مطلب تیز نظر، تیز فہمی کی وجہ سے اس نے یہ ستارے دریافت کیے ہیں اور یہ اس سے آگے جاتا ہے۔ The motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals۔ اقبال کے نوجوان کا مقصد اپنے ذہنی اور روحانی منزل مقصود تلاش کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنی ان منازل سے آگے جانا ہوتا ہے۔ مطلب وہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ ایک خاص مقصد جو ہے اس نے حاصل کر لیا اور ایک خاص مقام تک پہنچ گیا تو یہ پھر آگے نہیں جائے گا، نہیں، یہ نوجوان جو ہے وہ ہمیشہ آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس شعر میں بیسیکلی علامہ اقبال جو ہے انسان اپنے نوجوان سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے سکسیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نئی تلاشیں کرنی ہے، نئے مقامات دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور زندگی کیا چیز ہے، ذوق سفر کے سوا یہ کوئی بھی چیز نہیں۔ مطلب آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے ایک جگہ سٹیگننٹ نہیں ہونا ہے، آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، آپ نے رولنگ کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ The life of Iqbal's youth is dynamic and not confined to limited material achievement and enjoyment of it۔ اقبال کے نوجوان کی زندگی متحرک ہوتی ہے اور صرف چند مادی یا عارضی کامیابیوں یا خوشیوں تک محدود نہیں ہوتی۔ He enjoys the creative journey of exploration, discovery, inventions and innovations۔ وہ اپنے تخلیقی سفر کے جستجو سے لطف اندوز ہوتا ہے، نئی دریافتیں کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے اور نئی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ The youth of Iqbal is a seer and he soars from his discovered star to the new nova of brilliance and inspiration۔ اقبال کا جوان اہل بصیرت ہوتا ہے، وہ اپنی دریافت کی ہوئی چیزوں سے بھی آگے جاتا ہے، ایک نئے اور زیادہ چمکدار روحانی فیضان کے ستاروں تک۔ These are the views of Iqbal about the youth of the nation
یہ علامہ اقبال کے نظریات ہے قوم کے نوجوانوں کے متعلق. اقبال wants to set a higher benchmark for the new generation. وہ نئی نسل کے لیے اعلیٰ اور معیاری مثال قائم کرنا چاہتے ہیں. علامہ محمد اقبال. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery. وہ چاہتے ہیں کہ ان میں نئی چیزیں دریافت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. Because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. کیونکہ یہ نوجوان ہی ہوتا ہے جو قوم کو آزادی اور خود کفالت کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. اقبال کا نوجوان صرف خیالات کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ عمل بھی کرتا ہے. Mild in speech but enthusiastic in action. باتوں میں نرم اور عمل میں پرجوش ہوتا ہے. Whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is pure in head and heart. خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی محفل میں ہو، وہ دل و دماغ سے پاک ہوتا ہے. It can be concluded that youth was the main focus of Iqbal. اس بات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اقبال کی توجہ نوجوان پر مرکوز تھی. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. وہ نوجوان کو امید کی کرن اور قوم کا مستقبل سمجھتا ہے. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah, اگر نوجوان نسل ملک کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as a mighty power. تو وہ دن دور نہیں ہے جب پوری مسلم امت ایک مضبوط قوت بن جائے گی, which no nation of the world will be able to subdue. اور جس پر دنیا کی کوئی بھی قوم حکومت نہیں کر پائے گی.